السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قال تعالى بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ۔ وقال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ علی نعمت الایمان۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسلام کی دولت پر، ایمان کی دولت پر۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا اور کوئی اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر اور کوئی اس کی مثال نہیں۔ اور اس ایمان اور اسلام کی نعمت و دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور میں اسیوم یہی کرتا ہوں کہ جو لسنرز ہیں آج کے، ان میں سے اکثریت، اگر سارے نہیں تو اکثریت مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ جہاں سے ہمارا تعلق ہے تو یہاں پہ جب اسلام اور ایمان کی دولت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور آج ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ ٹائم ڈیفرنس ہے تو ابھی ہم عصر سے یہاں پہ فارغ ہوئے ہیں۔ آج جمعے کی نماز سے پہلے ہی آج ایک خاتون نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، اور اسی کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ تو ان کے چہرے پہ جو، یہاں کی سویڈش نیٹو تھی، تو ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی اور جو آس پاس خوشی تھی، وہ ایک ایسی خوشی تھی کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور ان کا جو سٹیٹس ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کا جو سٹیٹس تھا اس مجلس کے اندر سب سے بہتر تھا۔ تو اس لیے اسلام اور ایمان کی جو نعمت ہے وہ ہمیں ایسی نعمت ملی ہوئی ہے جو ہمیں ہر چیز سے افضل کر دیتی ہے۔ تو آج جن کے ذریعے اور جن کی بدولت ہمیں یہ اسلام کی تعلیم ملی، قرآن کی تعلیم ملی، یہ طریقہ، یہ راستہ ملا، آج کا ہمارا جو مضمون ہے، موضوع ہے، وہ سیرت النبی ہے۔ اس لیے جو عنوان
رکھا گیا جو ٹائٹل وہ اسوہ حسنہ، اسوۃ حسنہ، اس کی کیا وجہ؟ پہلے تو ہم اس کو سمجھیں کہ میری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آج جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے رکھے جائیں سامنے، مختلف جو ہے طریقے سے سیرت کے موضوع کو دیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اور پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے آخر میں اس کو دیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سیرہ کیا چیز ہے۔ لسنرز میں سے ہو سکتا ہے بہت سے جانتے ہوں، بہت سے ہو سکتا ہے ان کے لیے نیا ہو لفظ، یا سنا ہو لیکن کبھی اس معنی پہ غور نہ کیا ہو۔ تو سیرہ جو ایک راستہ، ایک سفر، ایک راستہ، اس کی ایک ترجمانی یہ کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ سیرت النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو دیکھتے ہوئے ان کی پیروی کرنا، ان کی سیرت کو سیکھنا، اور اس میں خالی ان کے قول نہیں آتے، ان کے افعال ہیں اور ان کی پوری زندگی کا ایک جو وجود، اس کو خالی سیکھنا نہیں، خالی انفارمیشن جمع نہیں کرنا، بلکہ اس پہ عمل کرنا۔ عام طور پہ جیسے ہر چیز کے کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح سیرت کے اندر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یا تو وہ انفارمیشن کے طور سے جمع کی جاتی ہے کہ اتنی انفارمیشن، اتنی معلومات میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن آپ گین کر رہے ہیں، انفارمیشن آپ جمع کر رہے ہیں، معلومات جمع کر رہے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے قصے کے طور پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ارد گرد کے جو قصص ہیں اس زمانے کے، وہ ہم جمع کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنے قصے معلوم ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ان کو میں کیسے امپلیمنٹ، ان پہ کیسے میں عمل کر سکتا ہوں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج کی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ معلومات انٹرنیٹ پہ بھی بہت ہے، معلومات کتابوں میں بھی بہت ہے، لوگوں کے پاس بھی بہت ہے، اور قصے بھی سیکنڈ درجہ جو سٹوری کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قصے اور قصص، تو وہ بھی، اس کے بھی ڈھیر ساری کتابیں اور ڈھیر ساری جو ہے طریقے سے ہم اس کی معلومات مل جاتی ہیں۔ لیکن جو طریقہ ہے جو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، جو آج کی ضرورت ہے، وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے یہ سوچیں کہ کیسے انہوں نے جو عمل کیا وہ میری زندگی میں آئے، اور جو میں اس وقت کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کیا۔ ایک مختصر سا اس کو سمجھانے کے لیے واقعہ 2011 کے اندر غالباً بنگلہ دیش یا انڈیا میں تھا، تو میرے ساتھ ایک ینگ لڑکا، اور اس کا تعلق یہاں پہ جرمنی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے آسٹریا۔ تو جرمنی کے ساتھ جو چھوٹا ملک ہے آسٹریا، اس سے تعلق تھا، وہاں ماشاءاللہ غالباً وہ اسلام کی طرف اس کو رغبت ہوئی، پھر وہ انڈیا یا بنگلہ دیش میں جہاں میری اس سے ملاقات ہوئی، تو ایک سفر کے اندر مجھے وہ کہنے لگا، اس نے ایسے ہی میرے سے اچانک ایک سوال کر لیا، کوئی پھل تھا، یعنی کوئی فروٹ تھا جو وہ کھا رہا تھا، تو اس نے ایسی سوال کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو کس کے ساتھ کھاتے تھے، یا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، یا کس طرح کھاتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبانے کا طریقہ کیا تھا، کس سائڈ سے چباتے تھے۔ تو میں اس وقت سوچ میں یہ پڑ گیا کہ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں، اور یہ جو
اسلام میں ابھی نہیں داخل ہوئے، نیا نیا شوق پیدا ہوا، تو ان کا شوق اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا یا نہیں کیا، اور کیا تو کیسے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر اتنا غور۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے شوق عطا فرما دے کہ ہم سیکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے معلومات ہے، ایک ہوتا ہے کہ بہت قصے یاد ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم کیسے جہاں ہم ہیں اور جس حالت میں ہم ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یعنی حال کا امر، یعنی حال کا جو علم ہے کہ آپ کے پاس اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، میرے نبی نے کیا کیا۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ سیرت کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے زندگی گزاری، اور پوری جو وے آف لائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا طریقہ ہے، اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ بریفلی یعنی مختصر سیرت کا جو ایک تعارف ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیرت سیکھنے کی یا سیرت پڑھنے کی یا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو جانیں۔ قرآن کے اندر 50 سے زیادہ آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے نبی کو جانو، اپنے نبی کو پہچانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا ہے کتابوں کے اندر کہ تقریباً 1200 سے زیادہ صفاتی نام ہیں، لیکن قرآن کے اندر جتنا میرے علم کے مطابق 50 سے زیادہ جگہوں پہ، 50 سے زائد جگہوں کے اوپر، یعنی 50 پلس ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اور ان میں سے ایک آیت جو اس کو اور ایمفیسائز کر رہی ہے، اس پہ اور تاکید کر رہی ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، یعنی کیا وہ اپنے نبیوں کو نہیں جانتے یا اپنے نبیوں کو نہیں پہچانتے، اپنے نبیوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو ہمارے لیے تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں ان کو جاننا، اللہ ہم سے جب سوال کر رہے ہیں اور ہمارے لیے جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ذریعے سے سارے نبیوں کا تعلق ہم سے بنتا ہے، تو ان کو جاننا ہمارے لیے ہماری اوبلیگیشن ہے، ہم جو ہے ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور اس کی تعلیم ہمیں قرآن سے مل رہی۔ تو سب سے پہلے تو یہ وجہ ہے سیرت کو سیکھنے کی، کیونکہ کوئی بھی کام دنیا کے اندر ہم نے کرنا ہے، دنیاوی لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، سب سے پہلے تو ہم نیت درست کریں۔ تو اگر ہم نے سیرت کو سیکھنا ہے تو انفارمیشن کے لیے نہیں سیکھنا، اور اگر ہم نے سیرت کو سیکھنا ہے تو ہم نے کس سے بیان کرنے کے لیے نہیں سیکھنا، ہم نے اگر سیرت کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس لیے سیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے سیرت کو سیکھنے کی؟ کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے نبی نے اس حال میں کیا کیا، میرے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ تو نیت کو سب سے پہلے ہم درست کریں۔ اور دوسری وجہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میرا فوکس اسی پہ ہوگا انشاءاللہ زیادہ، کہ ہم سیرت کو وجوہات دیکھیں کہ سیرت کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے، کیونکہ ایک سیشن نہیں ہے، یہ 12 ربیع الاول کی بات نہیں ہے، یا ربیع الاول مہینے کی بات نہیں ہے، یا محرم کے 10 دنوں کی بات نہیں ہے، یا کوئی اوکیزن۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دین جو ہے جگہ اور وقت کا نام نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم اینڈ پلیس، کہ یعنی آپ دین کو جگہ سے مقرر کر دیں کہ مکہ، مدینہ یا مسجد، یا وقت
حج کا وقت ہے، رمضان ہے، عیدین ہے، ربیع الاول ہے، محرم ہے. یہ دین ادھر تک لمیٹڈ نہیں ہے. دین جو ہے ہمارا 24/7 کا نام ہے، یعنی 24 گھنٹے آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے احکام آپ کے ساتھ ہیں. کہیں بھی کسی چیز کا بورڈ لگا ہو 24/7 یہ اوپن ہے، کوئی فارمیسی ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی اور شاپ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہ یہ 24/7 ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. اس کو ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں نکاح تک، جنازے تک، اور پیدائش، موت، ان چیزوں میں لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو دین ہمارے 24 گھنٹے 24/7 ہمارا دین ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے سیرت کو سیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کا. یعنی نمبر 1، یعنی سب سے بہتر طریقہ اگر آپ کو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھانی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی یہاں سننے والے ہیں اور جو انشاءاللہ آگے سنیں گے، اور جو ادھر محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ مصحف اکیڈمی والے ہیں، چاہے جو وقت نکال کے ادھر بیٹھے ہیں، تو یہ ساری کوشش کرنے والے کسی نہ کسی درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کوشش میں لگیں. لیکن ہم نے اس سے اگلی سٹیج پہ جانا ہے. وہ کیا ہے کہ اس محبت کو بڑھانا ہے. جس لیول پہ ہماری محبت ہے اس کو بڑھانا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس لیول پہ ہماری سیرت کا علم ہے اس کو بھی بڑھانا ہے. تو ہمارا جتنا سیرت سے تعلق بڑھے گا، اتنا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی. اس کی چھوٹی سی ایک میں مثال دوں کہ اگر کوئی بندہ کسی ہم کہہ لیں بڑے سے آڈیٹوریم میں ہے اور ادھر بہت لوگ موجود ہیں، اچانک ایک کوئی بڑا خاص بندہ اس یا بندی داخل ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ، لیکن ہمیں اس کا سٹیٹس معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیمس جو ہے منسٹر ہو سکتا ہے، کوئی فٹ بال پلیئر ہو سکتا ہے، کوئی اور مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو ہم اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے. وہ ہمیں کچھ کہے گا تو ہم سنیں گے بھی نہیں. لیکن اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی بات بھی اہم ہوگی، اور نہیں جانتے تو بڑی بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھے گی، اور چھوٹی بات تو پھر. لیکن اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے جیسے صحابہ جانے تھے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے مانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی معنی رکھے گی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پہچانیں گے. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے قرآن کے اندر ان کا تعارف کرایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ یہ ایک بڑا خاص تعارف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تاکید پہ تاکید کی جا رہی ہے ادھر. کیسے تاکید پہ تاکید ہے؟ لام جو ہے تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، کانا تاکید کے لیے. 3 دفعہ تاکید کر کے لقد کانا، یعنی 3 دفعہ تاکید کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی رسول اللہ اسوۃ حسن. یعنی اب یہ فی کو بھی سمجھے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ تو ہے، ان کے ارد گرد ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہیں جو آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہی کے اندر ہے. یعنی فی اس کے لیے آ رہا ہے کہ انہی کے اندر موجودگی ہے اس چیز کی. کس چیز کی؟ کہ وہی بہترین نمونے ہیں، وہی بہترین مثال ہیں، وہی بہترین اگزامپل ہیں فالو کرنے کے لیے. یعنی اسوہ یعنی کسی چیز کو فالو کیا جائے.
اس لیے کہیں استعمال اسوہ فیملی کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی فیملی کو لے کے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اسوہ. اور پھر حسنہ یعنی پرفیکٹ ایگزامپل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ 3 دفعہ تاکید کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں ہمارے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہیں فالو کرنے کے لیے. سو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمارے لیے اگر کوئی پرفیکٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو فالو کیا جائے. اور اسی کے ساتھ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بیسٹ آف کریشن کہہ رہے ہیں، یعنی سب سے مخلوق میں سب سے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائے، ان کی جو ہے ان کو بنایا، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ہے کہ جتنا ہم ان کو جانیں گے اتنا ہی ہمارے لیے ان کی محبت بڑھے گی. جیسے شروع میں بات کی سیرت کے اوپر، ٹو نو ہم از ٹو لو ہم، یعنی ان کو جاننا، ان کو محبت کرنا. یعنی کسی کو انسان کسی سے جو ہے تعلق بڑھانا چاہے تو اس کے بارے میں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں سیکھتا ہے، اس کی جو ہے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم واقعی آپ کو فالو کر رہے ہیں، واقعی آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم قدر کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں، لیکن اب اس کو بڑھانی ہے، یہ مقصد ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے. ایک یہ کہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ سیرت نمبر 1 سورس ہے ہمارے آپ سے وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے. تیسری کیا چیز ہے کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں گے. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر قرآن کو ہم کمپلیٹ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ تحقیقی بات ہے، یہ گارنٹی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈسکرائب کرتی ہیں، کیسے بتاتی ہیں، ان کا تعارف کرا رہی ہیں کہ وہ واکنگ قرآن تھے، یعنی وہ چلتے ہوئے قرآن تھے. ان کی زندگی عین قرآن کے مطابق تھی. انہوں نے کیسے قرآن کو پریکٹس کیا. اس لیے جو ایک مغالطہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک اس نئے دور میں ایک نئی چیز شروع ہوئی کہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو قرآن کو ہم ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں. کہاں ہم حدیث کے اندر پڑھیں کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اس چیز میں کہاں پڑھیں؟ ہم اس سے سیدھا سیدھا قرآن سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں. تو جن پہ قرآن آیا اور جن کو اللہ نے قرآن کا محفوظ کرنے کا ذریعہ بنایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو جب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اگر ہم اس کو صحیح مطلب اور معنی دیکھنے جائیں، اس سے ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے. یعنی قرآن اور اس کو جو سمجھنے کا ذریعہ ہے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. اس لیے آتا ہے کہ ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں اتنا لکھا اور اتنی ریسرچ اور اتنی معلومات اکٹھی کی گئی ہو جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی ہے. مسلم اینڈ غیر مسلم، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان، جتنی تاریخ کے اندر ان کے بارے میں جو ہے ریسرچ کی گئی، ان کے بارے میں جو ہے والیومز لکھے گئے، ان کے بارے میں آرٹیکلز لکھے گئے، ان کے بارے میں بات کی گئی، ان کے بارے میں معلومات جمع کی گئی، اتنی کسی کے بارے میں جمع نہیں کی گئی. تو اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ہم پکڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھیں، ان کی تعلیمات کو سیکھیں. اس کے بعد ایک اور ریزن سیرت کو سیکھنے کا، کہ سیرت کو سیکھنے کے ذریعے سے ہمیں جو ہے ہماری امید بڑھتی ہے. کیوں امید بڑھتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے قدم جم جائیں. اب قدم جم جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہترین ہیں، سب سے بہتر افضل ہیں، ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے. اور کس طرح جم جائیں؟ کہ پرانی جو قومیں آئیں، پچھلی جو قومیں آئیں،
ان کے جو واقعات ہیں وہ سنا کے اور ان سے جو عبرت اور ان سے جو سبق حاصل ہوگا اس سے آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل و بہتر ہیں ان کو پرانے واقعوں کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم مضبوطی حاصل کریں، کیوں ان سے زیادہ تعلیم، ان سے بہتر تعلیمات تو کسی کی نہیں۔ چاہے وہ ہم پرانی ہسٹری بھی اٹھا لیں جو کہ قرآن کے اندر ہی ہے، پرانے واقعات، دوسروں کے واقعات، دوسری قوموں کے واقعات، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو زندگی کی حیات کے واقعات ہیں، جو سیرت ہے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ خود فرما رہے ہیں اسوۃ حسنہ۔ تو جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانی واقعات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، تو ہمیں تو اول درجے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جانا چاہیے، جو کہ ہماری امید بڑھائے گی، اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر پوری دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں، پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہمیں امید بڑھانی ہے تو آپ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، ان مشکلات کو دیکھیں، ان تعلیمات کو دیکھیں، تو انشاءاللہ ہماری امید بھی بڑھے گی، اور جن تک ہم یہ تعلیمات پہنچائیں گے ان کو بھی ایک قوت حاصل ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ تاکہ ہم جو آپ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کر سکیں، آپ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں، اس سے کیا مراد ہے کہ اب جب ہمیں سامنے قرآن اور حدیث ہوگی اور ہم اس کو صحیح سمجھیں گے، آپ وسلم کی سیرت کو صحیح سمجھیں گے، آپ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ کس کا قول ہے، ایک ایک سنت کی ہمیں قدر معلوم ہوگی، تو پھر ہم واقعی اس میں آ جائیں گے کہ من تمسک بسنتی، کہ آپ وسلم کی سنت کو جس نے تھاما، زندہ کیا، جو ہے عمل کیا، وے آف لائف۔ تو سیرت کو اس لیے بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور ایک اور ریزن تو ویسے بہت ہے اور بہت سی وجوہات ہیں، ایک اور ریزن کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، جہاں آپ کی امید بڑھتی ہے ایمان بھی بڑھتا ہے، ان واقعات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی تربیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات سے، ہر چیز سے جو ہے ہمیں ایک ایمان کے اندر جو ہے وہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز وہ یہ کہ سیرت اٹ سیلف، وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، کہ ایک ہوتا ہے کوئی ایک معجزہ ہو تو اس کو بندہ بیان کرے، سیرت اٹ سیلف اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر جو واقعات ہوئے، شروع سے دیکھیں کہ کدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے واقعے کو دیکھیں، ان کی بچپن کے واقعے کو دیکھیں، ان کے جو ہے تعلیمی لیول کو دیکھیں، اگر وہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن ان کو اللہ نے کس طرح سے کیا رتبہ دیا اور کیا صفات دی کہ ان کو ہر بندے نے قبول کیا، ماننے والے نے یا نہ ماننے والے نے، ہر بندے نے قبول کیا۔ تو وہ اٹ سیلف ان کی سیرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک معجزہ ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یعنی آخر کے اندر اس بات کو ہم سمجھیں، اگر جو وجوہات بہت ہیں سیرت کو سیکھنے کی، لیکن جو ادھر آخری میں آج مینشن کرنا چاہوں گا وجوہات میں، وہ اس لیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو ڈیفینڈ کر سکیں، یعنی ان کی حفاظت کر سکیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کر سکیں؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بچا سکے تو ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، اور ہم آگے کی جنریشنز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، شیخ یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی لعن طعن کر رہا ہے، ان کی برائی کر رہا ہے،
ان کو کچھ بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کے اوپر، یعنی سورج کی طرف کوئی جو ہے مٹی پھینک رہا ہے، اور وہ سورج کی طرف کوئی سینڈ پھینکے گا تو سینڈ تو اسی کی طرف آئے گی، اور سورج کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فاصلہ بھی اتنا اور بڑا بھی اتنا جو اس کا سائز ہے۔ تو اسی طرح آپ وسلم کی سیرت بڑی ہے، آپ وسلم کی کھلی زندگی ہے، جو ایک مثال ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، حدیث گواہی دے رہی ہے، صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تو اس سے سیرت کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ڈیفینڈ کرنے سے ہمیں فرق پڑے گا۔ یعنی ڈیفینڈ ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں خود معلوم ہو۔ آج تھوڑا سا کوئی ایک آرگیومنٹ رکھتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم آپ وسلم کی سیرت، ہمیں خود نہیں معلوم، ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور ہمارے پاس جو ہے قصے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ امپلیمنٹ کیسی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیسے ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہوگی، تو وہ وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے لیے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کے اوپر فرم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، جمے ہوئے ہوں گے، تو ہم بھی بچیں گے اور ہماری آگے آنے والی نسلیں بھی بچیں گی۔ تو آخری چیز جو سیرت کو وجہ ہے سیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے پرزرو کرنا ہے، اپنے لیے بچانا ہے، اور جب ہم بچا سکیں گے تو ہماری آگے والی نسلیں بھی اس کو بچا سکیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اور ہمارا اپنا ادھر جو کردار ہے، ہماری اپنی جو رسپانسبلٹی اس کو سمجھ سکیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جیسے کہا صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ جو ہے کئی تھے، یہاں تک آئے کہ 1200 کے قریب صفاتی نام، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جن کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جن کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو کھینچتے لے کے چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی جو تعلیمات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، پھر کتابوں میں، پھر تو اس سے وہ بہت متاثر ہوتے چلے گئے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی 4 چیزیں میں رکھنا چاہوں گا سامنے کہ وہ چاروں ہی اپنے میں ایک مثال ہے، چاروں کوالٹیز۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا حسن دیا کہ وہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ کے فرما رہے ہیں، اور حسان بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے، اور وہ اسلام کے بھی شاعر تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے جو ہے بہت سا کام لیا اس فیلڈ کے اندر۔ تو وہ انہوں نے ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کہا، اور پھر ایک اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی مینشن کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کمپلیٹ انسان بنایا تھا، جو کہ ہم سوچتے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بعض دفعہ لوگ کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں کہ احساس کم تری، جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ کھڑے رہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا یا ایسا ہوتا، وہ ایسا ہوتا، میں تھوڑا لمبا ہوتا، تھوڑا چھوٹی ہوتی، میں تھوڑا پتلا ہوتا، تھوڑی موٹ، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ کبھی بھی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں انسان میں آتی رہتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا زبردست بنایا کہ ان سے حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان سے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور بنایا، ایسے کہ جیسے خود آخر میں جو جملہ ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، کہ ایسے
ایسے لگا کہ جیسے خود آپ نے خواہش کی ویسے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی فیکٹری میں آپ اپنی اپنی گاڑی کو خود ماڈیفائی کروائیں، بھئی یہ ڈال دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو. اب انسان والی فیکٹری تو ادھر خیر نہیں ہے، لیکن وہ پلاسٹک سرجن ہوتے ہیں آج کل. اس کا بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو پھر بھی خراب ہی ہو جاتا ہے کام. جتنے اللہ کی جو وہ ایک الگ مسئلہ ہے جائز و ناجائز کا، لیکن جو جاتا ہے یا جو جاتی ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح دکھ رہے تھے اس سے برے دکھتے ہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن آپ سے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کمپلیٹ بنایا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء. اتنی زبردست شخصیت. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اور ہمارے سردار بنے، نبیوں کے سردار، ہمارے سردار آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو آپ وسلم کا حسن جس کی مثال ہے پوری شمائل، یعنی وہ پڑھیں تو اس میں حدیثیں بھری پڑی آپ وسلم کی حسن کی، آپ وسلم کی کردار کی، آپ وسلم کی صفات کی، آپ وسلم کی حیات کی. تو دوسری کیا چیز ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کسی کا حسن، کوئی حسن والا یا حسن والی مجلس میں آ جائے تو سب کی نظر اس طرف چلی جاتی. آپ وسلم کا حسن ایسا جو ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اور رتبہ ایسا کہ دنیا بنانے کی وجہ کائنات، یعنی جس کی وجہ سے دنیا بنائی گئی ہو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کسی کی وجہ سے جو ہے ایک بلڈنگ بنا دی جائے، ایک گھر بنا دی جائے تو اس پہ وہ ناز اور اعزاز کرتے ہیں. یعنی میری وجہ سے بلڈنگ کھڑی ہو گئی، میں اس کا جو ہے بانی تھا، میں اس کا فاؤنڈر ہوں، میں جو ہے اس کا کرتا درتا تھا یا کرتا درتی تھی، یہ تو میری وجہ سے اس نے بنائی، اس نے میری محبت میں بنا دی، اس نے میرے اعزاز میں بنا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں پوری دنیا، پورا سسٹم، پورا یونیورس بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے وسلم کی وجہ کائنات. تو یہ کوئی عام سٹیٹس نہیں ہے. تو پہلا تو بیوٹی، حسن آپ سے وسلم کا. دوسرا کیا ہے؟ سٹیٹس. ایسا سٹیٹس کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور تیسری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی، صفات. اتنی صفات، جیسے میں نے کہا کہ صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 کے قریب بتائے جاتے ہیں. ان میں سے کچھ میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا جو کہ دشمنوں نے، جو نہیں ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ تصدیق کی. صادق والامین، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. آج انفارچونیٹلی میں یہاں پہ بھی اکثر مینشن کرتا ہوں مختلف موضوع میں، کبھی جمعے میں، کبھی مختلف کبھی نوجوانوں میں، کبھی مختلف موضوع سے میں بات کرتا ہوں کہ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کرتا، مسلمان مسلمان پہ اعتبار نہیں کرتا. آج ہمارا یہ حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے. آج اس کے اور ہم اگلے درجے پہ چلے جائیں. ایک تو یہ کہ بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کر رہا اور مسلمان مسلمان پہ اعتبار نہیں کر رہا، اور آپس میں اعتبار ہی نہیں ہے، میاں بیوی کا اعتبار نہیں ہے، اور مطلب کہیں اعتبار ہی نہیں ہے، کاروبار میں اعتبار نہیں ہے، ہر جگہ اعتبار نہیں ہے. اس کا اگلا درجہ کیا ہے جو کہ واقعی ہمارے لیے ایک جو ہے، ہم سویڈش میں کہتے ہیں یہاں کی لوکل زبان میں ویکٹر کھلوکا. یعنی اس کا ویکٹر کھلوکا کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے، انگلش میں جس کو کہیں گے. یعنی ہمارے لیے اٹھنے کا وقت ہے، ہمیں واقعی سبق سیکھنا چاہیے اس سے. وہ کیا چیز ہے کہ آج یہاں پہ جو ہم خود وٹنس کرتے ہیں، خود ہم دیکھتے ہیں، خود ہمارا اپنا ایکسپیرینس جو کہ ان یورپین ممالک میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، یہیں پہ رہے، تو ہم یہ پریفر کرتے ہیں، یہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم سے خریدیں.
کیونکہ مسلمان سے لینے میں کیا ہوتا ہے، نام تو مسلمانوں کے اتنے پیارے، عبد القادر، محمد، ایسے ایسے نام کے ان سے پیارے نام ہی نہیں ہو سکتے، لیکن کام ایسے کہ ان سے برے کوئی کام نہیں ہو سکتے. تو آپ جانا نہیں پسند کرتے، ڈیلنگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کیوں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیونکہ معاملات دیکھ کے. تو معاملات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھیں جن کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں، آج ہم ان سے بہت دور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر جو ہے مثالی صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امانت داری مثالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کے جا رہے ہیں کہ ادھر آپ آرام کریں، اور کیونکہ پتہ ہے صبح اندر دشمن گھس جائیں گے، لیکن کیونکہ ادھر سب کی امانت پڑی ہے تو امانت سب کی دے کے ادا کر کے پھر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریے گا. تو ایسے امین، صادق الامین، کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو نہیں بھولے کہ امانات ہیں، اور وہ ان کی جو باہر کھڑے ہیں، جو جان کے دشمن ہیں، ان کی امانت ہیں، ان فیملیز کی امانت ہیں. بولا ان کو آپ ان کے حوالے کر کے آئیے گا. تو کون اپنے کزن کو، اپنے جو ہے نوجوان کو، اپنے داماد کو ادھر چھوڑ کے آتا ہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ آپ سے سب امانت دار تھے. تو اللہ ہمیں بھی صادق الامین، یہ جو صفات ہیں آپ سے سم کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم چند سال پہلے جب ڈنمارک آئے تو ہم اسکینڈینیویا کے جو علماء تھے، کیونکہ یہ اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ، تو ہم سب ڈنمارک میں جمع ہوئے. پھر اور ممالک کے بھی لوگ ادھر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور تو مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم ادھر موجود تھے. اس مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا. انہوں نے کہا حضرت آج غیر مسلم ہر جگہ ترقی کر رہے ہیں، اور عام طور پہ مسلمان جو ہے وہ نزولی کی طرف جا رہے ہیں، تنزل کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے ان کا سوال ایسا تھا کہ وہ خود جواب دے رہے تھے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس جو ہے ذلت کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت نے بڑا خوب اور بڑا زبردست جواب دیا، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس کو مینشن کروں، جتنا ہو سکے اس کو بتاؤں. حضرت نے جواب دیا کہ مسلمان جو ترقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ ان کا اسلام نہیں ہے. اور غیر مسلم جو ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ ان کا غیر اسلام سے دور ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ آپ سمجھیں. پھر حضرت نے ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب دیا، وہ یہ تھا کہ ان کی جو ترقی کی وجہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کو اپنایا ہوا ہے. اسلام کے بغیر، ایمان کے مطلب سنتوں کو اپنایا ہوا ہے، مشورے کو، امانت داری کو، سچ کو، اتحاد کو، یہ سارے آپ سے کی سنتیں ان کو اپنایا ہوا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی. تو سنت میں کیا برکت ہے. اور آج جو مسلمان تنزل کی طرف جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ سنتوں سے دور ہے، اتحاد نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، سچ نہیں ہے، صبر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 3 کوالٹیز میں نے بتائیں. ایک تو حسن ہے آپ سے سن کا، دوسرا جو ہے رتبہ ہے، سٹیٹس، اور تیسرا جو ہے کوالٹیز، صفات. اور جو چوتھی چیز ہے نا، اگر کسی بندے کے اندر کوئی خاص کوئی چیز نظر نہ آئے، لیکن سننے میں آئے کہ یہ بڑا خاص بندہ ہے،
ہم کہہ رہے ہیں بھائی کسی کا حسن بھی نظر نہیں آ رہا، ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن بھی نظر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بھی پتہ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، اور کوالٹیز بھی نظر آ رہی ہیں اور سمجھ میں آ رہی ہیں اور سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پا رہی ہے. کسی میں کوئی ایک چیز بھی اس میں سے پائی جائے تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ یار کتنا زبردست حسن ہے اس کا، یا کتنا بڑا رتبہ ہے اس کا، کتنی زبردست کوالٹیز ہیں. کوئی ایک چیز کسی میں پائی جائے تو بندہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں. اور اگر مان لیں یہ تین چیزیں کسی میں نہ ہوں، تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو، آپ سب میں تو تینوں تھی، تو بندہ چوتھی چیز کی طرف جاتا ہے. یار اس کے فالوورز کو دیکھیں، اس کے جو صحابی ہیں، ان کے جو آس پاس گھوم رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابی بھی خاص، ابو بکر جو صدیق، سچی دوستی نبھانے والے، عمر جو عدل کرنے والے اور بہادر، عثمان ان سے جنرس اور ان سے سخی کوئی نہیں، علی ان سے بہادر کوئی نہیں، عبد الرحمن بن عوف ایک سے ایک مالدار صحابی، سخاوت میں، حسن میں، ہر چیز میں اعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے تابع کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عزت دی کہ خود عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ اپنے خلافت کے دور میں کہ عمر تیرے کو تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، آج تو اتنی بڑی جو ہے حکومت کا سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں برکات رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی میں برکات رکھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے، یعنی ان کی والدہ کی سسر سے شکایت کی گئی. عرب کے زمانے میں اس وقت جو ہے اسلام نہیں تھا لیکن حیا تھی، کہ بھئی آپ کی بہو جو ہے شوہر مر گیا ہے اور پھر بھی ایک خوشبو لے کے، یعنی خوشبو لگاتی ہیں، کچھ اپلائی کرتی ہیں جسم پہ، یا کچھ لگاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لگایا ہوا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے. باہر مرد بھی ہوتے ہیں، مارکیٹ ہے، ساری چیزیں. تو انہوں نے اپنی بہو سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی، کیا وجہ ہے. اب دیکھیں آج کل کا معاشرہ کیا ہے کہ سننے میں جو بات آئی اسی پہ اٹیک کر دیا، اٹیکنگ موڈ ہوتا ہے. حکمت اس زمانے کی بھی دیکھیں کہ کیا تھی، کہ پوچھا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، کیا وجہ ہے، پوچھا، کوئی الزام نہیں، پوچھا. حالانکہ بڑے تھے اور سب کچھ تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے یہ جو بچہ ہے، یعنی محمد ہے، جب سے یہ میری زندگی میں آیا ہے تو ایک مہک آنا شروع ہو گئی. تو ادھر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جس کے جسم سے مہک آ رہی ہے، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے اپنے پیٹ میں 9 مہینے جو پیریڈ اس کے اندر رکھا، اس وجہ سے ان کی زندگی مہک گئی، ان کا جسم مہک گیا. تو اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے، اس کی زندگی کیوں نہیں مہکے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں خلاصہ یہ ہے کہ وہ بابرکت ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر احسانات بہت ہیں، میں چند مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ جب انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے وہ دعا جب حضرت عائشہ کے لیے انہوں نے کی، اور وہ دعا کیا تھی کہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئیں، جھومنے لگیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے ایسی دعا جو کر دی ان کے لیے، تو ان کا تو ویسے ہی وہ صحابیاں ہیں، آپ وسلم کی زوجہ ہیں. حضرت
ابوبکر کی بیٹی ہیں، یہ ساری فضیلتیں تو تھیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہی ہیں تو بہت خاص دعا ہے میرے لیے، تو بہت خوش ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ آپ نے جو دعا کی ہے تو اس وجہ سے خوش ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کم و بیش جواب دیا کہ یہ دعا میں اپنی امتی کے لیے بارہا کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کے لیے تو ایک دفعہ کی، ہمارے لیے ہمیشہ ہوتی رہتی، تو یہ ایک کتنا بڑا احسان ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت آیا، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آتا ہے کہ انبیاؤں کے پاس پہلے اجازت لینے آتے تھے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے پاس جو ہے جب اجازت لینے کے لیے آئے موت کے فرشتے ملک الموت، تو وہ انسانی شکل میں آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ مشہور تھے اس کے لیے کہ انہوں نے پہلے فرعون کے ٹائم پہ ادھر بھی فیصلہ کر دیا تھا ایک قبطی کا، فقضا علیہ، مکہ مار کے فیصلہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو ایک خاص صفت دی تھی، تو وہ اس وقت بھی جو ہے نا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے غصے ہو گئے فرشتے کے اوپر، وہ پتہ تو نہیں تھا فرشتہ ہے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اس کو زخمی کیا، پھر وہ واپس آئے، پھر جب وہ صحیح حالت میں آئے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے جبریل علیہ السلام آئے، ملک الموت بھی نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ وہ طلبگار ہیں اجازت کے، اب جو روزانہ رات کو کھڑے ہوتے ہوں، قیام اللیل تہجد کے اندر کھڑے ہوتے ہوں اور اللہ کی شکر گزاری کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، جو انہوں نے اپنی یعنی زوجات کو بتایا کہ جب انہوں نے کہا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو جو روزانہ کھڑا ہوتا ہو اسی امید پہ کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہو، تو وہ کتنا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ایسا ہے جیسے ہمیں بلاوا آیا ہو کسی بڑے بندے کا، کسی سٹیٹس والے بندے کا، کسی فیمس بندے کا، تو ہم تو فوراً جائیں گے، بھائی ملنے کے لیے فوراً چلو، باقیوں کو پیچھے چھوڑو، ان کا دیکھی جائے گی، ہم اپنا کام نکال لیں۔ تو ادھر اللہ بلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک موت کی تکلیف جو فطری چیز ہے وہ سب کو ہوتی ہے، اس سے ملتی بھی ہے واقعے سے کہ اتنی تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بظاہر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مسواک چبا کے دو، یعنی مسواک بھی رکھنے کی ہمت نہیں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک چبا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو وہ حالت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا احسان ہے کہ اس احسان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی کی محبت اس احسان کو نہیں پہنچ سکتی۔ ان کی برکات ہے کہ آج یہ امت چل رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں چل رہی ہے۔ ایک اور احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہوگا کہ ہر نبی کو جو ہے ایک دعا دی گئی، اور سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا آخرت کے اندر مانگیں گے، اور سجدے میں جائیں گے وہ دعا مانگیں گے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا دعا ہوگی۔ پوری امت کی خالی اس امت کی نہیں، پوری امتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندے تک کی لیے دعا مانگیں گے کہ حساب شروع ہو۔ انبیاء بھی اس دعا میں انکلوڈ ہوں گے، انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی، اور آپ سے کہیں گے امتی امتی۔ تو آپ سے کی شفاعت آخرت کی ایک اور احسان، اتنے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ ہم ان کو نہیں اتار سکتے. اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ہماری رسپانسبلٹی اور جو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے کی سیرت کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. جو ہماری خلاصہ یہ ہے سیرت کے اس کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. جیسے میں نے شروع اس سے ہی کیا تھا کہ سیرت کو سیکھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمیشن آج بہت ہے. اور میں کبھی کبھی نوجوانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آج مفتی گوگل اور شیخ یوٹیوب موجود ہیں، تو جس کو جو چاہے وہ بس سرچ کرتا ہے، اس کا جواب ملتا ہے. اور ایک کانسیپٹ ہمیں سمجھنا چاہیے، تھوڑی سی زیادہ بات ہو جائے گی لیکن کہ عام طور پہ گوگل کے اوپر دو چیزیں زیادہ آتی ہیں. ایک تو جو زیادہ اچھی پے کر رہے ہوں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اور جو زیادہ سرچ آپ کر رہے ہو. تو بہت کم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتا، لیکن کہ آپ کو صحیح جواب ملے. کئی سال پہلے کی بات ہے، اب تو اور زیادہ، کہ ریلائبل سورس سے مجھے پتہ چلا کہ ہمیں یہ خاص گروپ تھا، لیکن اس کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ وہ غیر مسلم، وہ جو ہے پہلے 6 سال اسلام کو پڑھتے ہیں یا 8 سال یا اس طرح کچھ، پھر اس کے بعد 6 سال اور پڑھتے ہیں کہ اس کا توڑ کیسے ہوگا. اور پھر وہ ویب سائٹوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اسلامی ویب سائٹس بناتے ہیں، اور سب سے زیادہ پیسہ وہ لگاتے ہیں تاکہ ان کی ویب سائٹس اوپر آئیں. اور وہ نالج جو آپ سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب ملتا ہے، آپ کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو غلط جواب مل گیا. قرآن کی ٹرانسلیشن ہو گئی، حدیث کی سمری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تفسیر ہو گئی تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری آج جنریشن کہاں جا رہی ہے. تو ونس اگین جو میں نے بات کی تھی کہ حدیث کو ڈیفینڈ کرنا، سیرت کو ڈیفینڈ کرنا ہماری اپنی جنریشنز کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ صحیح سیکھیں اس کو، سیرت کو، اس کو صحیح سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کو آگے پھیلائیں. یہ ہماری سیرت کے لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اپنانا اور آگے پھیلانا. اور ایک اور چیز پہ جو میں ایمفیسائز کروں گا، تاکید کروں گا، کہ اپنے بچوں میں، اپنی جنریشنز کے اندر سیرت کا شوق پیدا کریں. اور ونس اگین میں یہی بات کروں گا کہ انفارمیشن تک نہیں، انفارمیشن ان کو بھی ملتی رہے گی. وہ کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس، اور میں نے کہا شیخ یوٹیوب اور مفتی گوگل کے اوپر بیٹھ کے وہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے اور پہنچ جاتے ہیں. تو انفارمیشن کے لحاظ سے نہیں اور قصص کے لحاظ سے نہیں، اس طرح ان کو بتائیں کہ سیرت سے ان کے کیا حل ہو سکتے ہیں، سیرت میں کیا برکات ہیں، آپ سے ان کی زندگی میں کیا برکات ہیں، اور فیکٹ بتائیں تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو اپنے بچوں کے اندر، اپنی آگے والی نسلوں میں، جنریشنز کی فکر کریں کہ سیرت کا شوق پیدا ہو، سیرت سے لگاؤ پیدا ہو، سیرت کے اندر اپنی زندگی کا حل دیکھیں. اور جو میں نے لاسٹ یہی کہا کہ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں اپنی جنریشن کی، تو ہمیں سیرت کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. چاہے دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان ہو، ایشیا ہو، یا یورپ ہو، یا اور کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو، آسم کی سنتوں کے اندر برکات ہیں. اینڈ میں بس میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب فرمائے. اور جو کچھ کہا گیا اس میں جو غلطی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو وقت ہم نے نکالا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ادھر کچھ کوشچنز آئے ہوئے ہیں تو میں ذرا دیکھتا ہوں.
جی کویشچن ایک ہی آیا ہوا ہے، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ میلاد کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. تو میں تھوڑا سا ہمارے ایک شیخ کا کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ جو مسائل ہیں اپنے لوکل علماء سے پوچھیں. ہم کیونکہ آپ سے بہت دور ہیں اور آپ لوگ کے پاس تو جس جگہ اگر میں اسیوم یہی کروں، شروع میں نے کہا کہ اگر سارے نہیں تو اکثر لسنرز وہیں کے ہوں گے، اور یہ کویشچن بھی شاید وہیں سے آیا ہو پاکستان سے، تو وہاں تو ماشاءاللہ جید علماء، حفاظ اور علماء اور صحیح علم رکھنے والے بہت ہیں. میں اپنے ناقص علم کے مطابق اتنا کہوں گا کہ جیسے میں نے ایک بات کہی تھی، ہو سکتا ہے یہ آپ کو مکمل جواب نہ لگے، لیکن میں اس کو اتنے حد تک ہی رکھنا چاہوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پاکستان میں کون سی جگہ سے تعلق ہے اور اس بات کو آپ کس طرح لیتے ہیں. جب آپ سوال کرنے والے کا نام نہیں دیکھا، تو اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمارے لیے ایز اے مسلم، ایز اے حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک دن نہیں ہے، نہ محرم کا، نہ میلاد کا یا ربیع الاول کا. ہمارے لیے ہر دن عشق نبی کا ہے. ہمارے ہر دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کو اپنے اندر زندہ کرنے کا ہے، آپ کی زندگی کو ہائی لائٹ کرنے کا ہے. تو وہ ایک دن یا ایک مہینہ یا چند دن نہیں ہے، پوری زندگی ہے، وے آف لائف ہے، 24/7 ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں. تو اٹ سیلف میلاد بنانا کیسا ہے یا منانا کیسا ہے، تو جو ونس اگین میں یہی کہوں گا، میری ناقص رائے اور میری ناقص علم کے مطابق ہمیں ارلی، یعنی آپ جنریشنز آپ دیکھیں، یعنی آپ سسم کے بعد سے دیکھیں تو کہیں ایسا ملتا نہیں ہے. البتہ ایسا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی بھولے نہیں. تو جس کو ہم کبھی بھولتے نہیں تو اس کو ایک دن تو یاد نہیں کرتے، اس کو ہر روز یاد کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے، اور جہاں دنیا میں ہم ہیں وہاں پہ اللہ کے حکاموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے پورا کریں، اور اس کی محنت کریں. آج کم سے کم اس نسبت سے ہم یہ نیت کر لیں آج کہ سیرت کو، جیسے میں نے کہا کہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ سیرت کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو جو ہے اس پہ عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اور عملی طور پہ ایک آخر میں بات انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہوں گا. دیکھیں، میری جو مصحف اکیڈمی والوں سے بات ہو رہی تھی، جو ہماری بہن ہے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ لسنرز میں کون ہوں گے. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ ڈیفرنٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ہو سکتا ہے ہاؤس وائفز بھی ہوں، ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بھی ہوں، ہو سکتا ہے دینی اسٹوڈنٹس بھی ہوں، ہو سکتا ہے عالمہ بھی ہوں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہوں. تو میں تو ایز اے ریمائنڈر، تاکہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہو، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے ہم رسپانسیبل ہیں، اور ادھر آپ سے کی سیرت روشن ہو، یہ ہماری رسپانسبلٹی. تو جس فیلڈ کے اندر ہیں ادھر ہم سیکھیں کہ آپ کی سیرت کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں. جیسے آج بات ہوئی، جو مین مضمون سارا اس کا یہ تھا کہ انفارمیشن نہیں اور سٹوریز بھی نہیں. جس جگہ ہیں ادھر آپ سے کا کیا ہمیں سبق ہے، اور اس جگہ آپ سے کی سیرت کیسے اپلائی اور امپلیمنٹ ہو سکتی. تو اس کو ہم آج انشاءاللہ نیت کر لیں کہ آج سے ہم یہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.